بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. ولا بماء راكد وقع فيه نجس إلا إذا كان 10 أذرع في 10 أذرع ولا ينحسر أرضه بالغرف. کرنا جائز نہیں ہے ایسے رکے ہوئے پانی سے جس میں کوئی نجاست واقع ہو گئی ہو، مگر یہ کہ وہ پانی 10 ذراع ہو 10 ذراع میں، اور اس کی زمین چلو اٹھانے سے نہ کھلے. فحکمہ حکم الماء الجاری، بس اس کا حکم ماء جاری کا حکم ہے. دہ دردہ کا حکم ماء جاری کا حکم ہے، اس لیے کہ اس کا حکم ماء جاری کا حکم ہے. فا میں دونوں احتمال ہے، تفریعیہ تعلیلیہ. راکد کے معنی ہے جامد ٹھہرا ہوا. کسی چیز کے وجہ کو تعبیر کرنے کے لیے، رقبہ کو تعبیر کرنے کے لیے عربی زبان میں یہ فی استعمال ہوتا ہے دونوں رقموں کے درمیان. 10 اذرع فی 10 اذرع، جس کا معنی ہے وہی شیطرفر بیان کرنا، رقبہ بیان کرنا، وجہ کو بیان کرنا. وجہ کا معنی ہوتا ہے رخ، وجہ کو بیان کرنا. اس اعتبار سے انگریزی لفظ ساتھ میں شامل ہوتے ہوئے بولتے رہتے ہیں 10 بائی 10، تو 10 اذرع فی 10 اذرع اس کا وہ لفظی ترجمہ تھا میں والا. بولتے ہیں اس طریقے پر جو زبان زد ہے، 10 بائی 10. جہاں ذرا کا لفظ ہو تو وہاں پر ذرا بولنا ہے، جہاں پر فٹ کا لفظ ہو تو وہاں پر فٹ کا لفظ بولنا ہے، فوت. مسئلہ یہ ذکر کیا ہے کہ اگر کسی مقام کے اوپر پانی رکا ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے، اس کے اندر کوئی نجاست واقع ہو گئی ہے تو اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے. یہ اس وقت ہے جب کہ پانی قلیل مقدار میں ہو، اور اگر پانی کثیر مقدار میں ہے، اور کثیر مقدار سے مراد یہاں ہے 10 بائی 10 ذراع پانی ہو، تو اس صورت میں نجاست کے واقع ہونے کی بنا پر وہ پانی ناپاک نہیں ہوا. پانی کے ناپاک نہ ہونے کی وجہ سے اس سے وضو کرنا جائز ہے. یہ مسئلہ ہے، اس کے اندر اقوال مختلف ہیں، ویسے 20 سے بھی تجاوز کیے ہوئے ہیں، لیکن معروف مسلک یہ ہے. ظاہریہ وہ یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ مائع قلیل ہو یا کثیر ہو، جب اس کے اندر نجاست واقع ہو جائے، مائع راکد کا مسئلہ چلتا ہے، تو وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے، چاہے اس کے اوصاف میں سے کسی وصف کا تغیر ہو یا نہ ہو. یہاں تک کہ اوصاف ثلاثہ بھی بدل جائیں تب بھی یہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، الا یہ کہ پانی پانی نہ رہے، یعنی مائیت کا اسم زائل ہو جائے، رقت و سیلان ختم ہو جائے،
تو اس وقت اب اس کو ناپاک کہیں گے، ورنہ ہر صورت کے اندر پاک ہی کہلائے گا۔ دوسرا مسلک ہے امام مالک علیہ الرحمہ کا، وہ بھی قلیل و کثیر کے درمیان فرق نہیں کرتے، البتہ تغیر کے اعتبار سے فرق کرتے ہیں۔ امام مالک علیہ الرحمہ یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ پانی چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ، اس کے اندر نجاست واقع ہو جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے، الا یہ کہ اس کے اوصاف میں سے کوئی وصف بدل جائے۔ پانی تو پانی ہی ہے، رقت و سیلان کے اوپر موجود ہے، لیکن نجاست کے ملنے کی وجہ سے اس کے طعم، لون، ریح میں سے کوئی وصف بدل جائے تو اس صورت میں اب اس کو ناپاک قرار دیا جائے گا۔ تغیر لون، تغیر طعام یا تغیر ریح نہیں ہوا ہے، تینوں میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہوئی ہے، تو اس صورت میں تھوڑی سی مقدار ہو، گلاس کی مقدار پانی ہو، تب بھی اس کا حکم یہ ہوگا کہ وہ ناپاک نہیں ہے۔ تیسرا مسلک ہے جمہور کا، وہ قلیل و کثیر کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ شوافع ہیں، حنابلہ ہیں، حنفیہ ہیں، یہ سب قلیل و کثیر کے درمیان فرق کرتے ہیں، یعنی قلیل کے اندر نجاست واقع ہوگی تو اس صورت میں وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، کثیر ہے نجاست واقع ہوگی تو جب تک تغیر نہ ہو وہاں تک ناپاک نہیں، ہاں تغیر ہو جائے وصف کا تو اس صورت میں ناپاک۔ اس صورت میں احد اوصافہ کا احد یہ ضروری ہے۔ اوپر یہ تھا کوئی طاہر چیز مل جائے، چاہے وہ جنس ارض میں سے ہو یا جنس ارض میں سے نہ ہو، اور وہاں عبارت یہ آئی تھی کہ اوصاف میں سے کوئی ایک وصف بدل جائے، تو وہاں پر ایک سے مراد یہ تھا کہ وہ اتفاقی قید ہے، تینوں وصف بدل جائے تب بھی یہی حکم ہے، البتہ ماں کی مائیت نہ جانی چاہیے۔ لیکن اس مقام کے اوپر جو نجاست کا مسئلہ ہے، نجاست واقع ہوئی ہے، تو وہاں پر ایک وصف کے اندر بھی تغیر ہو جائے گا تو اس وقت میں ناپاک ہو جائے گا۔ دونوں میں فرق سمجھ گیا؟ البتہ جمہور کے مابین قلت و کثرت کے معیار کے اندر فرق ہو گیا، کون سا پانی قلیل کہا جائے گا اور کون سا پانی کثیر کہا جائے گا۔ اس حیثیت سے شوافع و حنابلہ یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ اگر پانی قلتین کی مقدار ہو یا اس سے زائد ہو تو اس صورت میں وہ کثیر کہلائے گا، اس سے کم ہے تو اس صورت میں اس کو قلیل سے تعبیر کیا جائے گا۔ حنفیہ کے ہاں صاحب مذہب امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے رائے مبتلا بہ مروی ہے، جس کو اس پانی سے کام لینا ہے وہ آدمی اگر اس کو قلیل سمجھتا ہے تو وہ قلیل کہلائے گا، وہ اس کو کثیر سمجھتا ہے تو وہ کثیر کہلائے گا۔ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ سے روایت کے سلسلے میں اس طرح واقع ہوا ہے، وہ غدیر عظیم کہ اس کی ایک جانب کے حرکت دینے سے دوسری جانب حرکت نہ کرے تو اس صورت میں وہ کثیر، اور اگر حرکت کرے تو اس صورت میں وہ قلیل ہے، اور یہ روایت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے بھی ثابت ہے، خود امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ سے نقل کرتے ہیں۔ اب یہ حرکت کس طریقے پر ہو تو اس سلسلے میں امام ابو یوسف علیہ الرحمہ بالاغتسال کے قائل ہیں، یعنی اس غدیر کے اندر ایک جانب کوئی آدمی غسل کرے، غسل کرنے کی وجہ سے پانی کے نیچے جو مٹی وغیرہ ہے اس کی وجہ سے تقدر حاصل ہوتا ہے، چھوٹے کاف سے گدلا پن حاصل ہوتا ہے، یہ گدلا پن وہاں تک پہنچے یا اس کی حرکت پہنچے پانی کی حرکت اغتسال سے، تو اس صورت میں کہا جائے گا کہ وہ قلیل ہے، اگر نہ پہنچے تو اس صورت میں کہا جائے گا کہ وہ کثیر ہے۔ مطلقاً حرکت ہے یا ایک یہ تقدر والی صورت ہے۔ امام محمد علیہ الرحمہ
وہ بھی اسی طریقے پر بیان فرماتے ہیں کہ وہ بڑا تالاب کہ جس کے ایک جانب کو حرکت دینے سے دوسری جانب کے اندر حرکت پیدا نہ ہوتی ہو تو وہ کثیر ہے، حرکت پیدا ہو تو اس صورت میں وہ قلیل ہے۔ حرکت کون سی؟ تو اس سلسلے میں امام محمد علیہ رحمہ فرماتے ہیں بالوضوئی، ایک جانب کے اندر کوئی آدمی وضو کرے تو وضو سے پیدا ہونے والی جو حرکت ہوتی ہے دوسری جانب کے اندر اگر پہنچ جائے گی تو قلیل، اور نہ پہنچے تو کثیر ہے۔ امام محمد علیہ الرحمہ وہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد کے اندر، مسجد کے صحن کے اندر، بعض میں مسجد میں، بعض میں ہے صحن میں، اور ایک آدمی اس طریقے پر پوچھتا ہے کہ مائع کثیر کون سا ہے؟ امام محمد علیہ الرحمٰ نے اس وقت جواب کے اندر ذکر فرمایا کہ مسجدی ھذا، میرے اس مسجد کے مانند، یہ صحن والی روایت کے مطابق اس کے مطابق ہے۔ بعد میں اس صحن کو یا مسجد کو ناپا گیا تو اس صورت میں وہ اندر سے دہ دردہ نکلی، اس وجہ سے نقل کرنے والے ابو سلیمان جزجانی ہیں، انہوں نے ذکر کیا کہ اگر پانی دہ دردہ ہو تو اس صورت میں وہ کثیر کہلائے گا، اور اگر کم ہے اس سے تو اس صورت میں وہ قلیل سمجھا جائے گا۔ امام محمد الرحمٰ نے تو صرف مسجدی ھذا کہہ لیا تھا۔ اب ناپنے کی ایک صورت تو یہ تھی کہ اندر سے ناپا جائے، دوسری صورت یہ تھی کہ باہر سے ناپا جائے، دیوار وغیرہ چھوڑ کر دیوار باہر سے، تو اس صورت میں وہ حصہ نکلا تھا 12x12 کا، اس وجہ سے یہ دوسرا قول اس سے اخذ ہوا ہے 12x12 کا۔ امام محمد علیہ الرحمٰ نے دہ دردہ جو اب ان کی جانب منسوب ہوا ہے ان کو معلوم ہوا تو اس وقت انہوں نے رجوع کر لیا ہے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے قول کی طرف، یعنی اوپر جو روایت گزری ہے تحرک والی، تو تحرک والی روایت انہوں نے بعد میں نقل کی ہے، بعد میں ذکر کی ہے، کہ اصل مقصد تو وہی تھا امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے رائے مبتلا بھی۔ اب رائے مبتلا بھی کے اندر دوسروں کو سمجھانا ہے، تو اس سمجھانے کے اعتبار سے اس طریقے پر ایک حرکت کو بھی لیا گیا تھا، اور یہ دہ دردہ والا متأخرین نے لوگوں کے اوپر آسانی ہو تو اس سہولت کے اعتبار سے ذکر کر لیا ہے کہ امام محمد علیہ الرحمہ جیسی شخصیت اس کو کثیر سمجھتی ہے، کہ مسجدی ھذا کہہ لیا تھا تو اس کو کثیر سمجھتی ہے، لوگوں کے اوپر آسانی ہو جائے، اس وجہ سے اس طریقے پر نقل کرتے ہیں اور اس کے اوپر فتویٰ دیتے رہتے ہیں۔ تو اصل صاحب مذہب کا یہ قول نہیں ہے، معنی سمجھا گئے؟ اب ویسے حنفیہ کے ہاں بہت ہی زیادہ اختلاف ہے، اقوال بہت زیادہ ملتے ہیں، اقوال کے اعتبار سے ان میں اوپر جو کچھ آیا صاحب مذہب سے وہ بھی آ جائے گا۔ اقوال کے اعتبار سے اس طرح ہے، اولاً حنفیہ کے ہاں اختلاف ہے کہ اس میں مساحت کا اعتبار کیا جاوے گا یا غیر مساحت کا، پیماش زیرہ وغیرہ کے ذریعے سے ناپنا اس کو بولیں گے مساحت، مساحت کا اعتبار کیا جاوے گا یا غیر مساحت کا۔ بعض حضرات غیر مساحت کے قائل ہیں، غیر مساحت کے اندر واپس اختلاف ہوا، بعض حضرات تحدید اور حد بندی کرتے ہیں تقدر کے ذریعے سے، وہی گدلا پن آنا تقدر کے ذریعے سے، کہ اگر ایک جانب کے اندر کوئی آدمی غسل کرے یا وضو کرے اس کے ذریعے سے اٹھنے والی نیچے کی مٹی جس کو گدلاپن بولتے ہیں دوسری جانب کے اندر پہنچ جائے تو اس صورت میں اس طریقے پر تعبیر کرو کہ یہ ایسا پانی ہے کہ اس کے ایک کنارے کے اندر اگر نجاست واقع ہوگی تو اس کا اثر دوسرے کنارے تک پہنچ جائے گا، خلوص اثر نجاست، اس کا اثر دوسرے کنارے تک پہنچ جائے گا، اس وجہ سے وہ قلیل ہے۔ اور اگر یہ تقدر دوسرے کنارے کے اوپر نہیں پہنچتا تو یوں سمجھا جائے گا کہ اس کے ایک کنارے کے اوپر واقع ہونے والی نجاست کا اثر دوسرے کنارے کے اوپر نہیں پہنچ رہا ہے، یہ ماء کثیر ہے۔ دوسرا قول ہے
بعض حضرات نے اس کے اندر حد بندی کی ہے صبغ کے ذریعے سے، رنگ کے ذریعے سے۔ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ایک جانب کے اندر مثلاً زعفران ڈالی جاوے تو اس کا یہ رنگ دوسرے کنارے کے اوپر پہنچ جائے تو کہیں گے قلیل ہے، اس کا رنگ کا اثر دوسرے کنارے کے اوپر نہ پہنچے تو کہا جاوے گا کہ یہ کثیر ہے۔ میں پہلا مسلک ذکر کیا ہے وہ محمد ابن سلام کا مسلک ہے، تقدر والا۔ دوسرا مسلک ذکر کیا ہے صبغہ والا، وہ ابو حفص کبیر سے منقول ہے۔ تیسرا مسلک ہے عدم مساحت کے اندر تحریک کے ذریعے سے حد بندی کی گئی ہے۔ تحریک کے اندر پھر تین صورتیں ہیں، ان تین مذہب ہیں۔ تحریک بالاغتسال، تحریک بالوضو، دونوں کے قائلین معلوم ہو گئے۔ بعضوں نے کہا تحریک بالید، صرف ہاتھ ڈال کر ہلانا، وضو مکمل کرنا نہیں، غسل کرنا نہیں، صرف ہاتھ ڈال کر ہلا لینا، تحریک بالید۔ یہ تیسرے کے ماتحت یہ تین مذہب آئے ہیں۔ چوتھا مذہب ہے رائے مبتلا بھی، جو امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے منقول ہے اور اسی کے متعلق ذکر کیا کہ یہ ہمارا اصلی مذہب ہے۔ کے اندر بھی مساحت کا اعتبار نہیں ہے، جس طرح سمجھے قلیل کثیر اس کے موافق حکمہ لگے گا۔ مد مقابل اب دوسری صورت، بعض حضرات مساحت کا اعتبار کرتے ہیں، مساحت کا اعتبار کرتے ہیں، ان کے درمیان بھی اختلاف ہے۔ ایک مذہب اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے 10 دردہ کا، دوسرا مذہب ذکر کیا گیا ہے 8 فی 8 کا، 8 بائی 8، اور بیان کیا جاتا ہے اس مقام کے اوپر ذراع کو، یعنی 8 بائی 8 فٹ نہیں۔ تیسرا مسلک ذکر کیا گیا ہے 12 بائی 12 ذراع کا۔ چوتھا مذہب ذکر کیا گیا ہے 15 بائی 15 ذراع کا۔ پانچواں مسلک ذکر کیا گیا ہے 20 بائی 20 ذراع کا۔ مسئلہ سمجھا گئے؟ اس کے اندر جیسے کہ اوپر ذکر کیا گیا 10 دردہ حنفیہ کے ہاں معروف اور مشہور ہو گیا ہے۔ مساحت کے اعتبار سے جو ذراع کا لفظ واقع ہوا، ذراع 2 قسم کی ہے، ایک ہے ذراع مساحت اور دوسری ہے ذراع کرباس۔ ذراع مساحت 7 قبضے، ہر قبضے کے اوپر ابہام کھلا ہوا ہو۔ قبضے کہتے ہیں 4 مضمومہ انگلی کو۔ ابہام کی جگہ پر بعض جگہ پر اصبع کا لفظ بھی وارد ہوا ہے اور اصبع سے وہی ابہام مراد ہے۔ یہ 4 انگلیاں ہیں، مضمومہ ہیں، ملی ہوئی، اور یہ انگوٹھا کھڑا ہے، تو اس طریقے پر 7 مرتبہ ناپو تقریباً اتنا ہوگا، تو یہ ذراع مساحت کہلاتا ہے۔ کھیت وغیرہ کے ناپنے کے اندر عمومی طریقے پر ان کو استعمال کرتے رہتے ہیں، جس کو ہماری زبان کے اعتبار سے تقریباً میٹر وغیرہ کے ذریعے سے میٹر وغیرہ کے ذریعے سے تعبیر کرتے رہتے ہیں۔ دوسرا ہے ذراع کرباس، کپاس کے ذریعے سے بنا ہوا جو کپڑا ہوتا ہے جس کو ہم سوتی کپڑا بولتے ہیں، اس کو عربی زبان کے اندر کرباس بولتے ہیں۔ یہ کرپاس ہی کا معرب ہے، اور کرپاس پھر کپاس تھا، تو یہ سوتی کپڑا ہے، کپڑے کو ناپنے کے لیے جو ذرا ہوا کرتا ہے وہ ذراع کرباس سے مراد ہوتا ہے۔ اس کے متعلق یہ بات ذکر کی گئی ہے، بعض حضرات نے ذکر کیا کہ وہ 6 قبضے کا ہوتا ہے بغیر اصبع قائمہ کے،
اور بعض حضرات نے ذکر کیا کہ وہ 7 قبضے ہوتے ہیں بغیر اصبع قائمہ کے۔ تیسرا قول اس طریقے پر ہے کہ ایک مرتبہ اصبع قائمہ ہو اور کل 7 قبضے ہوں تو اس کا نام ذراع کرباس ہے۔ اس ذراع کرباس کے سلسلے میں کل 3 قول ہیں۔ 6 مرتبہ اس طریقے پر ناپ لیا جائے جس میں انگوٹھے کو شمار نہ کریں، 4 انگلی مضمومہ، اس کے بعد واپس 4 انگلی، صرف انگوٹھے کا اعتبار کرنا نہیں ہے۔ اس طریقے پر اگر ناپا جائے گا تو تقریباً اتنا ہوگا کوہنی تک۔ اب اسی کو ناپتے ہیں فٹ کے ذریعے سے تو اس صورت میں وہ 1.5 فٹ بنتا ہے۔ اسی کے مطابق آج کل پیمائش ذکر کی جاتی ہے۔ یہ 4 انگلیاں ہیں، لائن فٹ کے اوپر رکھو گے تو اس صورت میں 3 انچ بنے گی۔ یہ 4 انگلیاں لائن فٹ کے اوپر رکھو گے تو اس صورت میں وہ تقریباً 3 انچ بنتی ہے۔ یہ 3 انچ کے ذریعے سے 6 مرتبہ ناپو گے تو اس وقت میں 1.5 فٹ بنے گا۔ یہ 1.5 فٹ اعتبار کیا جاتا ہے، 1 زرہ برابر 1.5 فٹ۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب اسی سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ 7 ہے تو اس وقت میں قدر زائد ہوگا، اور 1 مرتبہ انگوٹھا کھڑا رکھنا ہے تو اس سے کچھ یہ زائد ہوگا، دوسرے سے بھی کچھ زائد ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب یہ ذراع کرباس، ذراع مساحت اس مقام کے اوپر اس طرح ذکر کیا ہے۔ بعض کتابوں کے اندر کچھ الٹا ہے، یعنی جن کو یہاں پر ذراع کرباس کہا گیا ہے ان کو ذراع مساحت کہا گیا ہے، اور جن کو ذراع مساحت کہا گیا ہے وہ ان کو ذراع کرباس سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہاں تک سمجھا گیا ہے؟ ثانی یعنی ذراع کرباس اس مقام کے اوپر جو ذکر کیا گیا اس کے مطابق صاحب ہدایہ وغیرہ نے فتویٰ دیا ہے، یہی صحیح ہے، اس طریقے پر ذکر کیا ہے، اور اسی کے اندر وہ ایک روایت 6 قبضے والی اختیار کر لی گئی ہے۔ شبدانوں کے اعتبار سے رقبہ ذکر کرنے کے لیے 2 جانب کے رقم کو ضرب لگا دیتے ہیں۔ ایک جانب کے اندر 10 ہے، دوسری جانب کے اندر بھی 10 ہے، تب چاروں کو شمار کرنا نہیں، یہ 10 کو اس 10 کے اندر ضرب لگا دو، گنیے کر دو، تو اس گنیے کرنے کی صورت میں بن جاویں گے 100، تو اس کا رقبہ 100 کہلاتا ہے، شیطر پھل 100 کہلاتا ہے۔ ہمارا مسئلہ ماں کے ساتھ متحقق ہے تو اس کو اس طرح بولیں گے وجہ الماء، وجہ الماء وہ 100 ذراع ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ وجہ الماء 100 ذراع ہے۔ فٹ کے اعتبار سے اب ثابت ہو گیا کہ 1 ذراع برابر 1.5 فٹ ہے، تب اس اعتبار سے 10 ذراع کے لیے بنیں گے 25۔ اس جانب کے اندر بھی 25 فٹ ہے، اس جانب کے اندر بھی 25 فٹ ہے، 15۔ اس جانب کے اندر بھی 15 فٹ ہے اور اس جانب کے اندر بھی 15 فٹ ہے۔ 10 ذراع 1.5 فٹ نکالنا ہے تو 10 میں 10 مکمل ہو گیا، اور آدھا آدھا تنصیب کرنے کی صورت میں وہ 5 بنے گا، 10 کا آدھا آدھا تو وہ 5 بنے گا۔ ایک جانب کے اندر 15 فٹ، 15 کو 15 کے اندر ضرب دینے سے 225 نکلیں گے، تو فٹ کے اعتبار سے رقبہ بنا 225 فٹ۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب یہ مربع ہے، اس جانب کے اندر بھی 10 ہے، یعنی کہہ لیجئے کہ طوالت کے اعتبار سے بھی 10 ہے، اور وسعت عرض اس اعتبار سے بھی 10 ہے، تو اس کا نام ہوا مربع۔ اب اگر یہ مربع نہیں ہے، کوئی دوسری شکل کا حوض بنانا ہے تو اس صورت میں اس کا حصہ اخیر میں 225 ہونا چاہیے یا اس سے قدر زائد۔ ہر جگہ کے اوپر 225 نہیں ملے گا، تو 225 ہونا چاہیے فٹ کے اعتبار سے، یا اس سے قدر زائد ہونا چاہیے، کم نہ ہونا چاہیے۔ اس طریقے پر وہ حوض بنایا جائے، تو چاہے آپ مثلث بناؤ، تکونہ بناؤ، یا ایک مدور بناؤ، یا ایک لمبائی کے اعتبار سے بناؤ، مستطیل بناؤ، ہر صورت کے اندر اس کا آخری حساب اس طریقے پر نکلنا چاہیے، رقبہ 225 فٹ ہو یا اس سے قدر زائد ہو۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟
پھر وہ ہر ایک کے اندر گننے کا طریق الگ الگ ہوتا ہے. مدور ہے تو مدور کے اندر پھر یہ اندر مربع نکالو، اس کا مربع کتنا نکلتا ہے، اور اس کے اندر کچھ پائی وغیرہ کا اعتبار ہوتا ہے، تو یہ حساب کے اعتبار سے پائی وغیرہ نکالتے ہوئے شمار کرتے ہیں. اگر کوئی حساب پڑا ہو تو اس کے مطابق کر لینے کا. پائی کا بھی ایک مخصوص ناپ ہوا کرتا ہے. مرتبہ سب میں نے بیان کیا تھا، پھر امتحان میں یہی پوچھا لیکن کسی نے بھی لکھا نہیں، اس وجہ سے اس وقت سے رکھ دیا ہے. صرف اس طرح اشارہ کر لیتا ہوں کہ اس طرح ہوتا ہے، تو وہ ناپ اب گیا. اتنا سمجھ میں آ گیا ہے. تب آج کل کے اعتبار سے اس طرح عمل کرتے ہیں، فتویٰ اسی کے اوپر دیا گیا تو اس کے مطابق عمل کرتے رہتے ہیں. حساب دانوں سے وہ معلوم کر لیا جائے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ہم حساب نہیں جانتے تو اسکول کے ماسٹر کے پاس جاؤ کہ اس طریقے پر مربع ہو تو اس کا رقبہ کس طرح نکلتا ہے، کیسا نکلتا ہے. سمجھ میں آ گیا. یہ بھی یہ دو صورتیں ہوئیں، طوالت کے اعتبار سے اور عرض کے اعتبار سے. اس کے اندر بولا جاتا ہے یہاں ورگ، دونوں کا حساب یکساں ہوتا ہے، دونوں کے ناپ ہی یکساں ہوتا ہے، تو اسی کو 2 مرتبہ لے آؤ، گنیہ کرنا ہے. تو جو گنیہ حاصل ہوں گے تو اس کے ذریعے سے رقبہ بنے گا، اس کے ذریعے سے وہی یہاں کا وجہ الماء بنے گا. ایک وجہ الماء ہوتا ہے اور دوسرا حول ہوتا ہے. حول پریمیتی، اور حول کا اس کے اندر اعتبار نہیں ہوتا، اس کے اندر رقبہ اور شیطرفل ہی کا اعتبار کیا جاتا ہے. اب یہ تیسری چیز باقی رہ گئی. طوالت آ گئی، عرض آ گیا. تیسری چیز یعنی عمق، گہرائی، اونڈائی. تو یہ گہرائی کتنی ہوگی تو اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں. ایک قول یہ ذکر کیا ہے حاشیہ نمبر 3 کے ماتحت، اگر وہ پانی گہرائی کے اعتبار سے ٹخنے تک پہنچ جاوے تو اس صورت میں وہ کثیر کے ماتحت داخل ہوگا، اور اگر ٹخنے تک نہیں پہنچا ہے تو اس صورت میں وہ قلیل کہلائے گا، چاہے دونوں جانب اس کے 10/10 ہوں. سمجھ آ گئی. دوسرا قول ہے اگر شبر کی مقدار ہے، ایک بالش کی مقدار گہرا ہے تو اس صورت میں وہ کثیر کہلائے گا. اگرچہ 10/10 ہو لیکن ایک بالش سے کم ہو گہرائی تو اس صورت میں کہا جاوے گا کہ وہ قلیل ہے. تو کثیر کے اعتبار سے ایک بالش ہونا چاہیے، ایک بالش سے کم ہو، اور طوالت و عرض کے اعتبار سے 10/10 ذراع یا اس کا حساب نکل آتا ہو تب بھی اس کو قلیل سے تعبیر کیا جاوے گا. تیسرا قول ہے اگر ایک ذراع کی مقدار ہو عمق میں تو وہ کثیر ہے، ایک ذراع سے کم ہو تو وہ قلیل ہے. چوتھا قول یہ ہے جس کو صاحب کتاب یعنی ماتن نے ذکر کیا ہے، وَلَا يَنْحَسِرُ أَرْضُهُ بِالْغَرَفِ. اگر اس پانی کے اندر سے چلو اٹھاؤ تو چلو اٹھانے کی صورت میں نیچے کی زمین نہ کھولے، چلو اٹھانے کی صورت میں نیچے کی زمین نہ کھولے تو اس صورت میں وہ کثیر کہلائے گا اوپر کے حساب کے ساتھ، یعنی 10/10 ذراع ہو اور عمق میں اتنا ہو. اور اگر زمین کھل جائے تو اس صورت میں وہ قلیل شمار کیا جاوے گا. یہ صورت بھی سمجھ میں آ گئی. اوپر یہ ایک بات معلوم ہو گئی ہے کہ صاحب مذہب سے اس طریقے پر کوئی قول منقول نہیں ہے. امام ابو حنیفہ سے بھی نہیں، امام ابو یوسف سے بھی نہیں، امام محمد علیہ رحمہ سے بھی نہیں. تب اس اعتبار سے یہ گہرائی کے متعلق بھی کوئی بات ان سے منقول نہیں ہے. بعد والے علماء نے بھی اس کے اندر گہرائی ذکر نہیں کی تھی، متأخرین نے پھر اس کے بعد یہ اقوال نکالے ہیں. سمجھا گیا یہ پورا؟ تو وَلَا يَنْحَسِرُ أَرْضُهُ والی صورت بھی جو ہے وہ بھی ابتدائی حنفیہ کے یہاں نہیں تھی، بعد میں اس کا اعتبار کیا گیا ہے. داؤد ظاہری اور ان کے متبعین دلیل کے اعتبار سے
بیر بضاعہ والی حدیث ذکر کرتے ہیں۔ حدیث اس طریقے پر ہے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتوضأ من بیر بضاعۃ وہی بیر یلقى فیہا الحید ولحوم الکلاب والنتن، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء طہور لا ينجسه شیء۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم بیر بضاعہ سے وضو کریں حال یہ کہ وہ ایسا کنواں ہے جس کے اندر حیض کے چٹھرے، کتوں کے گوشت اور بدبودار چیزیں ڈالی جاتی ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی پاک کرنے والا ہے، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ اس حدیث کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ پانی طہور ہے، یعنی مطہریت کی صفت کے اوپر ہے، اس کے اندر یہ نجاستیں واقع ہو رہی ہیں، اور وہ بھی حیض جمع کی صورت میں، یعنی حیض کے کئی چتھرے، اسی طریقے سے لحوم گوشت وغیرہ، یعنی وہی مردار کتے، تو اس طریقے پر گرتے ہیں۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان فرماتے ہیں، لا ينجسه شیء، پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی ہے، اس لیے پانی کسی بھی مقدار کے اندر ہو ناپاک نہیں ہوگا، چاہے اس کے اندر اوصاف بھی بدل جائیں۔ اس حدیث کے اندر اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، تو اوصاف بھی بدل جائیں تب بھی حکم یہ ہوگا کہ اس کے ذریعے سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ امام مالک علیہ الرحمہ بھی اسی حدیث کے ذریعے سے استدلال فرماتے ہیں، البتہ ابن ماجہ کے اندر اس کے ایک طریقے میں یہ اضافہ ہے، ان الماء طہور لا ينجسه شیء الا ما غلب على طعمه او لونه او ریحه۔ حدیث وہی ہے بیر بضاعہ والی، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کے اندر یہ بات آئی تھی، ان الماء طہور، پانی مطہریت کی صفت کے اوپر باقی رہتا ہے، لا ينجسه شیء، اس سے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی مگر یہ کہ اس ناپاکی کا مزہ، لون یا بدبو اس کے اندر غالب آ جاوے، نہیں اوصاف ظاہر ہو جائیں۔ تو اوصاف ظاہر ہو جانے کی صورت میں الا کا مطلب یہ ہوا کہ اب ناپاک ہو جائے گا، اوپر لا ينجسو تھا اور لا سے استثناء تو ينجسو، تب یہ ناپاک ہو جائے گا۔ تو امام مالک علیہ الرحمہ نے تغیر کا اعتبار کیا، تغیر اوصاف، تغیر کا اعتبار کیا اس حدیث کی بنا پر۔ اس کے راوی جس طریقے سے اوپر آیا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی اس کے راوی ہیں۔ ابن ماجہ کی سند کے اندر ایک راوی واقع ہیں، رشدین ابن سعد۔ حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ یہ متروک ہے، اس وجہ سے یہ حدیث یا ایک آخری ٹکڑا، یہ حدیث قابل استدلال نہیں۔ جب یہاں پر ہو گیا، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل، شافعی یا حنابلہ، استدلال کے اعتبار سے حدیث قلتین کو ذکر فرماتے ہیں، جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔
عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب قال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، خبث بھی پڑھا جاتا ہے، لم يحمل الخبث۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، حال یہ کہ آپ اس پانی کے متعلق سوال کیے جا رہے تھے، پوچھا جا رہا تھا پانی کا مسئلہ، جو جنگلات کے اندر ہوتا ہے، یکون فی الفلات، جو جنگلات کے اندر ہوتا ہے اور زمین کے اندر جمع ہو جاتا ہے، من الارض، زمین کے اندر وہ پانی جمع ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر درندے اور چوپائے باری باری آتے رہتے ہیں، ایک ساتھ آئے تو کھا جاتے ہیں، اس وجہ سے نہیں آتے ہیں، باری باری آتے رہتے ہیں، ینبوہ کا معنی سمجھا گیا، آتے ہیں، ایک ساتھ نہیں آتے کیونکہ ان دونوں کے درمیان توحش ہوتا ہے، ایک شکاری ہے اور دوسرا شکار بنتا ہے، تو اس اعتبار سے وہ دونوں جمع نہیں ہوتے عام طریقے پر، اس لیے ینوبو، باری باری آتے ہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب پانی 2 قلے کی مقدار پہنچ جائے تو وہ نجس نہیں ہوتا ہے، لم يحمل الخبث، تو وہ نجاست کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اس حدیث کے ذریعے سے ان حضرات نے یہ بات ذکر کی کہ قلتین کی مقدار پانی ہوتا ہے، اس کے اندر یہ نجاست واقع ہوتی ہے، سبا آتے ہیں ان میں سے پیتے ہیں، سورہ سبا نجس ہوا کرتا ہے تو یہ اس میں سے پیتے ہیں، یعنی پینے کے باوجود یہ بات بیان فرمائی ہے لم يحمل الخبث، معنی یہ ہوئے کہ ایک کثیر مقدار کے اندر پانی ہے، اس وجہ سے نجاست کو قبول نہیں کرتا ہے، نجس نہیں ہوتا ہے۔ پیر بزاع کے سلسلے میں جواب کے اعتبار سے یہ بات ذکر کی گئی ہے، بہت سارے حضرات یہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ ایک غدیر کی صورت میں تھا، پرانے کنویں دیکھو تو پرانے کنویں اس طریقے پر ہوا کرتے ہیں کہ کثیر مقدار کے اندر کھودا جاتا ہے، اس کے بعد نیچے سے مزید کھودتے ہیں اور وہ چشمہ اور سوت نکلتا ہے اور اوپر بھی پانی بھر جاتا ہے، تو یہ جو اوپر پانی بھرا ہوا ہے اس کو غدیر کے ذریعے سے علماء نے تعبیر کیا ہے کہ یہ جو بیر ہے، یہ بیر اصل میں اس طرح چھوٹا سا گھرا نہیں تھا، بلکہ اس طریقے سے پھیلا ہوا اس کے اندر پانی پایا جاتا تھا۔ جب اس کے اندر اس طریقے سے پھیلا ہوا پانی تھا، کثیر مقدار کے اندر ہونے کی وجہ سے اب یہ چیزیں اس کے اندر واقع ہوتی تھیں، تو اس صورت میں ناپاکی کا حکم اس کے لیے نہیں تھا، اور ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر کثیر مقدار ہو تو اس صورت میں کوئی ناپاکی واقع ہو جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ بعض حضرات نے ذکر کیا ہے انہو کان صیحن یسقل بساتین، یہ جو کنواں تھا یہ کنواں ایک جاری چشمہ تھا، اس کے ذریعے سے کئی باغوں کو سیراب کیا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ وہ قریب کے اندر پائے جانے والے 5 یا 7 باغات تھے، ان کو اس کنویں کا پانی دیا جاتا تھا، ان کو سیراب کیا جاتا تھا، تو اس قدر کثیر پانی نکلتا تھا اور جاری رہتا تھا، تو اس کے اندر اگر کوئی نجاست واقع ہو جائے تو ظاہر ہے کہ وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ سمجھا گئی؟ یہ مدینہ شریف کے مشہور کنووں میں سے ایک کنواں ہے، نشیب کے اندر واقع ہے، سیلاب وغیرہ سے حاصل ہونے والا پانی اس نشیب کے اندر آتا تھا، اب یہ پر ہو جاتا تھا، پر ہو جانے کے بعد واپس یہ پانی آگے کی جانب منتقل ہو جاتا تھا، تب اس اعتبار سے اس کے متعلق ذکر کیا ہے کہ یہ پانی جاری تھا،
ناپاکی وغیرہ بھی آتی تھی لیکن اس کے بعد وہ آگے کی جانب منتقل ہو جاتی تھی، یا یہ مراد ہے زمانہ جاہلیت کے اندر چونکہ قرب و جوار کے اندر لوگ کوڑا کرکٹ ڈالتے رہتے تھے، انہی کے اندر یہ چیزیں بھی ہوا کرتی تھی، حیض لحوم کلاب وغیرہ یہ چیزیں بھی ہوا کرتی تھیں، ہوا وغیرہ چلتی تھی، اس کی وجہ سے یہ چیزیں کنویں کے اندر گر جاتی تھی، پڑ جاتی تھی۔ ورنہ کوئی کافر آدمی ہو اور کٹر کافر ہو وہ بھی اس طرح کے استعمالی کنویں کے اندر عمل نہیں کر سکتا کہ جان بوجھ کر ایسی چیزیں اس کے اندر پھینکے۔ اس وجہ سے اب اس کنویں کے صاف کر لیے جانے کے بعد دیواریں وغیرہ صاف نہیں ہوئی، تو اب ایک وہمی نجاست کے متعلق سوال کیا گیا کہ اس طریقے پر یہ چیزیں کچرے وغیرہ آتے رہتے تھے اور یہ ناپاکی بھی اس کے اندر گرتی رہتی تھی، تو کیا ہم اس کے ذریعے سے وضو کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، ان الماء طہور لا ينجس شیء مما یتوہمون۔ لا ينجس شیء کے بعد اس طریقے پر معنی نکالتے ہوئے یوں نکلا مما یتوہمون، کہ کنویں کا پانی جو ہے وہ پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، ناپاک نہیں کرتی ہے اس کو ایسی چیز جس کے متعلق تم خیال کرتے ہو، وہم کرتے ہو۔ یہ وہمی نجاست اس کو ناپاک نہیں کرتی ہے۔ سوچ سمجھا گئی پوری؟ کچھ اور جوابات وہاں ہوں گے حدیث میں۔ حدیث قلتین کے سلسلے میں کچھ تذکرہ اوپر ہو چکا ہے، جس کے متعلق یہ بات بیان کی کہ یہ حدیث مضطرب ہے، سند کے اعتبار سے بھی اس کے اندر اضطراب ہے، متن کے اعتبار سے بھی اس کے اندر اضطراب ہے۔ متن کے اعتبار سے بعض مقامات کے اوپر اس طرح تعین کے ساتھ قلتین وارد ہوا ہے، بعض مقامات کے اوپر دارقطنی کی بقیہ روایتیں ہیں، بعض مقامات کے اوپر وارد ہوا ہے اذا کان الماء قلتین او فوق ذلک، بعض مقامات کے اوپر واقع ہوا ہے تردید کے ساتھ اذا کان الماء قلتین او ثلاثا، بعض مقامات کے اوپر وارد ہوا ہے اذا کان الماء 40 قلتا، بعض مقامات کے اوپر وارد ہوا ہے اذا کان الماء 40 غربا، بعض مقامات کے اوپر وارد ہوا ہے اذا کان الماء 40 دلوا۔ تو اس طریقے سے مختلف الفاظ ہیں، اور اس طرح کا اضطراب پایا جاوے تو یہ اضطراب حدیث کو ضعیف بنا دیتا ہے۔ جب یہ حدیث ضعیف ہو گئی تو قابل استدلال نہیں رہی۔ ایک اور اضطراب ذکر کیا گیا ہے مصداق کے اعتبار سے۔ قلہ کے معنی کئی ہیں، پہاڑ کی چوٹی، اونٹ کے اندر شامل کیا جانے والا مال، اونٹ جس کو برداشت کر سکے، اٹھا سکے اتنا مال، قامت الرجل، گھڑا مٹکا، تو اس طریقے پر اس کے کئی معانی ہیں، کون سا معنی مراد لیں؟ تو یہ مصداق اور فرد متعین کرنے کے اندر بھی پھر اضطراب ہوگا۔ سمجھیے کہ مٹکے ہی کا معنی لے لیا تو مٹکے کے اندر بھی تو مختلف سائزیں ہوا کرتی ہیں، تب کون سا مٹکا مراد لیں؟ اس کے اندر بھی یعنی مصداق واپس مصداق میں متعین کرنے کے اندر بھی اختلاف ہوا، اضطراب ہوا۔ قلال حجر کے متعلق ذکر کیا کہ مقام حجر کے مٹکے مراد ہیں، تو مقام حجر کے مٹکے مراد ہوں تو وہاں پر بھی تو مختلف سائزیں ہوں گی، کون سی سائز کا مٹکا؟ تو اس اعتبار سے بھی اس کے اندر اضطراب ہے۔ اس اضطراب کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ ذکر کیا کہ حدیث کے اندر ضعف ہے، اس وجہ سے وہ قابل استدلال نہیں ہے۔ حد بندی بیان کرنے کے لیے قوی حدیث چاہیے اور وہ موجود نہیں ہے۔ لیکن جیسے کہ اوپر ذکر کیا، بہت سارے حضرات کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اور بڑے بڑے حضرات بیان کرتے ہیں۔ خود حنفیہ ہی نہیں، حنفیہ کے علاوہ شافعیہ بھی اس کے متعلق اس طریقے پر ذکر کرتے ہیں۔ لیکن ہر ایک اضطراب کو دور کر دیا گیا ہے، سند کے اعتبار سے بھی اضطراب جو ہے اس کو دور کر دیا ہے۔ خود ابن حمام نے بھی فتح القدیر کے اندر اس اضطراب کا رفع ذکر کیا ہے، جو حنفی ہیں۔
اسی طریقے سے متن کے سلسلے میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ جو قلتین والی بلا تردید کے متعین طریقے پر جو حدیث ہے یہ قوی اور صحیح ہے، اور مد مقابل جو روایتیں ہیں، متون جو الگ الگ آئے ہیں تو ان کے اندر ضعف پایا جاتا ہے۔ یہ ضعیف حدیث صحیح کا اور قوی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس وجہ سے دارقطنی کی دوسری سب روایتوں کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا، صرف قلتین والی حدیث والا جو متن ہے اسی کو مد نظر رکھا جائے گا۔ اس وجہ سے اب گویا ایک ہی متن ثابت ہوا، اضطراب باقی نہیں ہے، دوسرے خود کمزور ہونے کی وجہ سے نکل گئے ہیں۔ مصداق کے اعتبار سے بھی ایک حدیث کے اندر واقع ہوا ہے من قلال حجر، مقام حجر کے مٹکے، اس وجہ سے دوسرے معانی مراد نہیں، مٹکے والا معنی مراد ہے۔ پھر قلال حجر کے اندر بھی ایک تعین اس طریقے پر واقع ہوئی ہے کہ جو 2.5 مشکیزے کے برابر ہو، 2.5 مشکیزے کے ذریعے سے اس کی تعین کر لی گئی ہے، تو یہ مٹکا بھی سائز کے اعتبار سے متعین ہو گیا ہے، یہ اضطرابی مرتفع ہو چکا ہے۔ حدیث قلتین کے اضطرابات ختم ہوئے، جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ صحیح ہے، قابل استدلال ہے۔ حنفیہ یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ تحدید ثابت نہیں، یا یہ کہ بعد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کا اعتبار نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها 3 مرات، یا جیسے ایک لفظ اوپر گزرا، یہ نجاست متوہمہ ہے۔ بیدار ہو تو اس صورت میں برتن میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ ہاتھ کو 3 مرتبہ دھو لیا جائے۔ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، اس علت کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، وہم ہے کہ رات کو ہاتھ پڑا ہو نجاست کے اوپر، تو یہ نجاست متوہمہ کے متعلق مذکور ہے۔ اس کے اندر یہ بات ذکر نہیں کی گئی کہ وہ پانی جو برتن کے اندر ہے کتنا ہے، آیا قلتین ہے، اس سے زائد ہے یا اس سے کم ہے۔ معلوم ہوا کہ کوئی حد بیان نہیں کی گئی ہے پانی کے نجس ہونے کے لیے، تو نجاست حقیقیہ کے اندر بھی اسی طریقے سے حکم ہوگا۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبولن احدکم فی الماء الدائم ثم یتوضأ منہ، بعض میں ہے ثم یغسل، تم میں سے کوئی آدمی رکے ہوئے پانی کے اندر پیشاب نہ کرے کہ پھر اس سے وضو بھی کیا جاوے یا وضو بھی کرے۔ یہ ماء دائم کتنا ہے، کتنی مقدار کا ہے، قلتین، اس سے زائد، اس سے کم، کوئی حد اس کے اندر بیان نہیں کی گئی۔ معلوم ہوا کہ تحدید تمام روایتوں کے اعتبار سے ثابت نہیں۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم فلیحرقہ ثم یغسلہ 3 مرات، جب تم میں سے کسی کے برتن کے اندر کتا منہ ڈال دے تو اس پانی کو بہا دو، پھر اس برتن کو 3 مرتبہ دھو ڈالو۔ کتنی مرتبہ دھونا ہے اس کے اندر روایت کے الفاظ مختلف ہیں۔ آخر کے اعتبار سے ہم حنفیہ جو کہتے ہیں 3 مرات، یہ جو حدیث ہے اس کے موافق عمل ہے۔ اس کے اندر بھی پانی اس برتن کا جس کے اندر بلوغ قلب ہوا ہے، کتے نے منہ ڈالا ہے، کتنی مقدار کے اندر ہے، قلتین ہے
اس سے کم ہے زیادہ ہے بیان نہیں کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ یہ جو نجاست واقع ہو رہی ہے کتے کے سور کے اعتبار سے لعاب کی، یہ جو نجاست واقع ہو رہی ہے اس کے اندر پانی کی کوئی مقدار تحدید بیان نہیں کی گئی ہے۔ اس طرح کی بہت ساری احادیث ہیں جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تحدید نہیں ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کے ہاں مسائل آبار ایسے ہی ہیں جس طریقے سے یہ مسائل ہیں، دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی جس طرح رکا ہوا پانی قلتین کی مقدار ہوتا ہے یا اس سے زائد ہوتا ہے، جب نجاست واقع ہو جائے تو اس صورت میں وہ ناپاک نہیں ہوتا، اور جب اس سے کم ہوتا ہے تو اس صورت میں وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ کنویں کے اندر بھی اگر پانی کی اسی طرح کی مقدار ہو یعنی قلتین ہو یا اس سے زائد ہو تو اس صورت میں نجاست کے واقع ہونے سے وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے، اور اگر کم ہے قلتین سے نجاست کے واقع ہونے کی صورت میں وہ کنواں ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو مسائل آبار امام شافعی علیہ الرحمہ کے قول کے اعتبار سے ایسے ہی ہیں جیسے کہ یہ عام رکے ہوئے پانی کے مسائل ہوتے ہیں۔ اب بیر زمزم کے اندر ایک حبشی کے انتقال کر جانے کی صورت میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں فیصلہ دیتے ہیں پورے کنویں کا پانی نکالا جائے، اور وہ پانی قلتین کی مقدار سے زائد تھا۔ کسی نے بھی اس کے خلاف ذکر نہیں کیا ہے، اور کسی بھی صحابی نے ان مسائل کے اندر اس طرح کی حد بندیاں قلتین سے کم زائد بیان نہیں کی ہے، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اجماعاً تحدید بیان نہیں ہوئی ہے۔ اجماع کے اندر بھی حد بندی مقرر نہیں ہے، اس طریقے سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے۔ تو اب حنفیہ یہ کہتے ہیں حدیث قلتین صحیح ضرور ہے، لیکن مذکورہ احادیث جو اوپر گزری ابھی مذکورہ احادیث کی روشنی میں یہ کہا جاوے گا کہ وہ اب قابل عمل نہیں، یا اس طریقے پر کہا جاوے کہ اجماع کے یہ مخالف ہے، اس وجہ سے وہ قابل استدلال نہیں، یا اس طریقے پر کہا جاوے کہ عموم بلوا ہے، اہل عرب جہاں پر رہتے ہیں اس علاقے کے اندر پانی کم ہے، پانی کی نجاست و طہارت کا مسئلہ بار بار پیش آتا رہتا ہے، تو عام حاجت کا یہ مسئلہ تھا، اس کے باوجود بھی حدیث قلتین خبر واحد رہی۔ عموم بلوا کے اندر تو خبر کا مستفیض ہو جانا چاہیے تھا، عموم بلوا کے اندر تو خبر کا مشہور ہو جانا چاہیے تھا، کئی راوی بیان کرنے چاہیے تھے، لیکن اس کے باوجود جب حدیث خبر واحد رہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ قابل استدلال نہیں، اس وجہ سے حنفیہ نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ بعض مشائخ دیوبند نے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس طریقے کا یہ گھرا کھدوایا کہ جو دہ دردہ تھا، گہرائی کے اعتبار سے اتنا کہ چلو اٹھائے تو اس صورت میں زمین نہ کھلے، اس کے اندر قلتین کی جتنی مقدار ہوتی ہے اتنا پانی ڈلوایا، تو یہ مقدار اتنی ہی ہوئی جو مخصوص گھرے کی صورت میں آئی تھی، یعنی جتنا گھرا کھدوایا ہے دہ دردہ، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمارا یہ مسلک دہ دردہ اور حدیث قلتین دونوں کے درمیان کوئی تعارض بھی نہیں ہے۔ انہوں نے یہ صورت تطبیق کے اعتبار سے ذکر کی ہے کہ قلتین کی مقدار جتنا پانی ہوتا ہے اگر دہ دردہ گھرا کھودا جائے جس میں گہرائی کے اعتبار سے اس کی رعایت کی جاوے کہ چلو اٹھانے سے پانی نہ کھلے، تو وہ دہ دردہ مکمل بھر جائے گا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قلتین اور یہ حدیث ہمارا مسلک دہ دردہ والا، ان دونوں کے درمیان کوئی تعارض نہیں ہے۔ قلتین کی مقدار کے اعتبار سے 500 رطل بغدادی کے مساوی
پانی ہے۔ فانصرۃ البغدادی، اگر کسی مکعب کے ہر ضلع کی لمبائی 60 سینٹی میٹر ہو تو یہ قلتین کے مساوی ہوگا۔ تو آپ کا مطلب وہی چوکور، لمبائی، چوڑائی اور گہرائی سوا ذراع، ایک ہاتھ اور پاؤ ہاتھ ہو تو یہ قلتین کی مقدار ہے۔ یہ ذراع کے اعتبار سے مذکور ہوا ہے، اور ایک ذراع برابر 48 سینٹی میٹر ہے۔ اس اعتبار سے اوپر کے 60 ذراع بنتے ہیں، 60 سینٹی میٹر بنتے ہیں۔ کلو گرام کے اعتبار سے قلتین 192.857 کلو گرام ہے۔ قلتین کی مقدار سمجھا گئی؟ شروع کے اندر جو پرانا حساب تھا ریتل والا بغدادی وہ ذکر کیا گیا ہے، اس کے بعد وہ سینٹی میٹر والا مذکور ہے، ذراع والا ساتھ میں آیا ہے، کلو گرام آج کل کے اعتبار سے وہ مذکور ہوا ہے۔ دیکھو ترجمہ، ولا بماء راکد وقع فيه نجس الا اذا كان 10 اذرع في 10 اذرع ولا ينحسر ارضه بالغرف، وضو کرنا جائز نہیں ہے ایسے ٹھہرے ہوئے پانی سے جس میں کوئی نجاست واقع ہو گئی ہو، مگر یہ کہ وہ ٹھہرا ہوا پانی 10 ذراع میں ہو، 10 بائی 10 ذراع ہو، اور اس کی زمین چلو اٹھانے سے نہ کھلے۔ غین کے فتح کے ساتھ بین السطور مصدر ہے، چلو اٹھانا، اور غرفہ غین کے ضمہ کے ساتھ اس کا معنی ہے چلو، چلو کی مقدار چیز۔ فحکمہ حکم الماء الجاری، دہ دردہ ہے تو اس صورت میں وضو کرنا جائز ہے، اللہ کے بعد کا مسئلہ، تو وضو کرنا جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پانی کا حکم ماء جاری کا حکم ہے، اللہ یہ کہ پانی دہ دردہ ہو، ولا ینحسر اندر نکال لینے کا، تو وضو کرنا جائز ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی، متفرع ہوئی، نکلی کہ اگر رکا ہوا پانی دہ دردہ ہوگا تو اس کا حکم ماء جاری کا حکم ہے۔ دونوں باتیں ہو گئی۔ فَإِن كَانَتِ النَّجَاسَةُ مَرْئِيَّةً لا يُتَوَضَّأُ مِنْ مَوْضِعِ النَّجَاسَةِ بل من الجانب الآخر، وَإِن كَانَتْ غَيْرَ مَرْئِيَّةٍ يُتَوَضَّأُ من جميع الجوانب۔ دہ دردہ پانی ہے، اس کے اندر کوئی نجاست واقع ہو گئی تو جس جانب کے اندر نجاست واقع ہوئی ہے اس جانب سے بھی وضو کرنا جائز ہے، اور دوسری جانب سے بھی وضو کرنا جائز ہے، کوئی تفصیل نہیں ہے۔ یہ مشائخ عراق کا اور مشائخ بلخ کا مذہب ہے۔ البتہ مشائخ بخارا وہ تفصیل بیان کرتے ہیں، اور انہی کی تفصیل کے مطابق صاحب کتاب نے کلام کیا ہے۔ نجاست جو واقع ہو گئی ہے وہ دیکھو کیسی ہے، مرئیہ ہے یا غیر مرئیہ۔
اگر نجاست مرئیہ ہے تو اس وقت حکم یہ ہے جس جانب کے اندر نجاست واقع ہوئی ہے اس جانب کے اندر وضو نہ کریں، وضو کرنا جائز نہیں، دوسری جوانب سے وضو کرنا جائز ہوگا۔ اور اگر نجاست غیر مرئیہ ہے جیسے کہ پیشاب کا قطرہ ہے وہ گر گیا، شراب ہے وہ گر گئی، تو وہاں پر بھی وضو کر سکتے ہیں جس جانب کے اندر یہ نجاست گری ہے، اور دوسری جوانب کے اندر سے بھی وضو کر سکتے ہیں۔ تو یہ مرئی غیر مرئی کے اعتبار سے تفصیل ذکر کی ہے، فرق بیان کیا ہے۔ یہ مشائخ بخارا کا مسلک ہے، مشائخ بخارا کے قول کے مطابق یہاں پر صاحب کتاب نے اختیار کیا ہے۔ لیکن جیسے کہ ایک سابق مسئلے میں بھی معلوم ہوا ہے، جیفا مردار پڑا ہوا ہو، ابھی یہ مسئلہ آیا، اس کے متعلق یہ بات بیان کی گئی کہ اگر پانی دہدردہ ہے جس کا مطلب ہے ماء کثیر ہے تو اس کا حکم ماء جاری کا حکم ہے، اور ماء جاری کا حکم حدیث کے ذریعے سے یہ ثابت ہوتا ہے ان الماء طہور لا ينجسه شیء، پانی مطہریت کی صفت کے اوپر ہوتا ہے، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ تو اب اس اعتبار سے جس پانی کا حکم رکے ہوئے ہونے کے باوجود ماء جاری کا ہے تو وہاں پر بھی حکم اسی طریقے سے ہونا چاہیے کہ وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ ماء جاری کے سلسلے میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جہاں پر نجاست واقع ہوئی ہے وہاں سے بھی وضو کرنا جائز ہو۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی چاہے نجاست مرئیہ ہو یا غیر مرئیہ ہو، جس مقام کے اوپر پڑی ہے وہاں سے بھی وضو کرنا جائز ہونا چاہیے۔ اس سے بغیر تفصیل والا قول یہ مختار ہے امام ابو یوسف علیہ رحمہ کی روایت کے اعتبار سے۔ یہاں جو تفصیل کے اعتبار سے ذکر کیا ہے اس کے موافق یہ نجاست غیر مرئیہ والا ہی مسئلہ ہوگا۔ وَقَضَى مِن مَوْضِعِ غُسَالَتِهِ، غسالہ جس مقام کے اوپر پڑ رہا ہے وہاں سے بھی وضو کا حکم اسی طرح ہے، یعنی وضو کرنا جائز ہے۔ اوپر آخری صورت کے اندر وَإِن كَانَتْ غَيْرَ مَرْئِيَّةٍ، اس کے اندر ذکر کیا تھا يَتَوَضَّأُ مِن جَمِيعِ الْجَوَانِبِ، تمام جانب سے وضو کرنا جائز ہے۔ تو قضا اس کے ساتھ متعلق ہے، تمام جانب سے وضو کرنا جائز ہے۔ یہ روایت ماء مستعمل کے نجس ہونے کے اوپر مبنی ہے، یعنی اس مقام کے اوپر جو ذکر کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماء مستعمل نجس ہے۔ جب نجس ہے تو یہ جس مقام کے اوپر گر رہا ہے تو یوں کہہ لیجئے کہ وہ پانی ہے، اور پانی والی نجاست وہ غیر مرئیہ ہوتی ہے، پانی کے ساتھ شامل ہو گئی تو اس کے بعد آپ دکھانا چاہے نہیں دکھا سکتے ہیں، یا ہے کہ کسی کپڑے وغیرہ کے اوپر یہ ماء مستعمل لگ گیا، خشک ہو جانے کے بعد اس کو آپ نہیں دکھا سکتے ہیں، وہ جسم والی نہیں ہے۔ اب اس طریقے سے یہ نجاست غیر مرئیہ بنی، اور نجاست غیر مرئیہ کے متعلق مشائخ بخارا بھی یہ کہتے ہیں کہ جس مقام کے اوپر واقع ہوئی ہے اس جگہ سے بھی وضو کرنا جائز ہے، یعنی تمام جوانب سے وضو کرنا جائز ہے۔ مشائخ بلخ کے یہاں تو تفصیل تھی ہی نہیں، جس مقام کے اوپر بھی نجاست واقع ہوئی ہو چاہے وہ مرئیہ ہو یا غیر مرئیہ وضو کرنا جائز ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کے قول کے مطابق بھی وضو کرنا جائز ہے۔ تو قضا والا جو مسئلہ ہے یہ اجماعی مسئلہ ہے، یہ اتفاقی مسئلہ ہے، تمام جوانب سے وضو کرنا جائز ہے۔ ماء مستعمل کے سلسلے میں حنفیہ کے ہاں ایک روایت یہ ہے کہ وہ طاہر ہے غیر مطہر ہے، پاک ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے۔ اب اس روایت کے اعتبار سے دیکھا جائے گا غلبے کو، ماء مستعمل اگر غالب ہے تو اس صورت میں اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا، اور اگر ماء مستعمل کم مقدار کے اندر ہے تو اس سے وضو کرنا جائز ہوگا۔ یہ حکم اس وقت ہے جب کہ ماء قلیل ہو اور اس کے ساتھ یہ ماء مستعمل شامل ہو گیا ہو۔ مانا سمجھ گئے؟ ماء قلیل ہے اور ماء مستعمل شامل ہو گیا ہو تو اس صورت کا حکم یہ ہے کہ اس وقت غلبے کا اعتبار کیا جائے گا، لیکن کثیر ہے تو کثیر ہونے کی صورت میں تو طہارت والا مسئلہ ہے، وہاں پر نجاست ہے ہی نہیں،
نجاست نہ ہونے کی وجہ سے اس پانی کے لیے بھی حکم طہارت ہی کا ہوگا اور وہ مطہر ہی باقی رہے گا۔ فَإِن كَانَتِ النَّجَاسَةُ مَرْئِيَّةً، پس اگر نجاست مرئیہ ہو، لا يتوضأ من موضع النجاسة، تو موضع نجاست سے وضو نہ کیا جاوے یا متوضی وضو نہ کرے، بل من الجانب الآخر ای الذی لیس فیہ نجس، بلکہ دوسری جانب سے وضو کرے جہاں پر نجاست نہیں ہے، اس جانب سے وضو کرے۔ وَإِن كَانَتْ غَيْرَ مَرْئِيَّةٍ يُتَوَضَّأُ مِن جَمِيعِ الْجَوَانِبِ، اور اگر نجاست غیر مرئیہ ہے تو تمام جوانب سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ وَكَذَا مِن مَوْضِعِ غُسَالَتِهِ، اور اسی طرح تمام جوانب سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ اجماعی حکم ہے، اس اعتبار سے یہ حکم ہے۔ وَكَذَا مِن مَوْضِعِ غُسَالَتِهِ، اور موضع غسالہ سے حکم اسی طرح ہے، یعنی وضو کرنا جائز ہے۔ قال محی السنہ التقدیر بعشر فی عشر لا یرجع الى اصل شرعی یعتمد علیہ۔ اقول اصل المسألة ان الغدیر العظیم الذي لا يتحرك احد طرفيه بتحريك الطرف الاخر اذا وقعت النجاسة في احد جوانبه جاز الوضوء من الجانب الاخر، ثم قدر هذا بعشر في عشر، وإنما قدر به بناء على قوله عليه الصلاة والسلام من حفر بئرا فله حولها 40 ذراعا فيكون لها حريمها من كل جانب 10، ففهم من هذا فيكون لها حريمها، لها ایک نسخے میں ہے ایک میں نہیں ہے، فيكون لها حريمها من كل جانب 10، ففهم من هذا أنه إذا أراد آخر أن يحفر في حريمها بئرا يمنع منه لأنه ينجذب الماء إليها وينقص الماء في البئر الأولى، وإن أراد أن يحفر بئر بعلوعة يمنع أيضا لسراية النجاسة إلى البئر الأولى وتنجس مائها، ولا يمنع فيما وراء الحريم وهو 10 في 10، فعلم أن الشرع اعتبر العشر في العشر في عدم سراية النجاسة حتى لو كانت النجاسة تسري يحكم بالمنع، ثم المتأخرون وسعوا الأمر على الناس وجوزوا الوضوء في جميع جوانبه۔ محی السنہ و ابو محمد حسین ابن مسعود بن محمد ابن الفرا ابن حمزہ کے ساتھ ابن الفرا الشافعی البغوی ہیں۔ تفسیر میں معالم التنزیل، حدیث میں شرح السنہ اور مصابیح السنہ اور فقہ میں التہذیب تصنیف کی ہے۔ قاضی حسین شافعی وغیرہ سے فقہ حاصل کیا تھا۔ آپ کے والد فرو یعنی پوستین بنا کر بیچتے تھے، اس لیے آپ کو ابن الفرا کہا جاتا ہے۔ مرو اور ہرات کے درمیان ایک شہر ہے، وہ بغثور اور بغ کہا جاتا ہے، کی طرف آپ منسوب ہیں۔ سن وفات 516 اور بعض نے 510 ذکر کی ہے۔ تعارف پورا ہوا ہے۔
اوپر اس طریقے پر کہا تھا کہ ابن الفرا اس میں حمزہ کے ساتھ لکھنا ہے. یہ اخیر میں حمزہ کے ساتھ ابن لکھا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا جو نام آیا ہے ان کے لیے یہ صفت ہے. اس لکھا ہوا ہے ابو محمد حسین بن مسعود، یعنی ابو محمد مسعود کے بیٹے ہیں. بن محمد، مسعود وہ محمد کے بیٹے ہیں. اب اس کے بعد لکھا ہے ابن الفرا. تو ابن الفرا کا مطلب یہ ہوا کہ فرا کے بیٹے اول نمبر والے یعنی ابو محمد حسین ہیں. تو اب یہ ابن الفرا آ جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ فرا کے بیٹے محمد ہیں اخیر والے. مانا سمجھا گئے کہ ابن الفرا حمزہ کے ساتھ رسم الخط ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ صفت ہے اول نمبر والے کی. تو ابن الفرا وہ محمد نہیں ہے اخیر والے، بلکہ ابن الفرا وہ ابو محمد حسین ہیں. تعارف کا مقصد یہ ہے کہ یہ شافعی المسلک ہیں، حنفیہ کے مسلک کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں. محی السنہ انہوں نے یہ بات ذکر کی، ہمارا مسلک حدیث قلتین سے ثابت ہے. اور جیسے کہ اوپر کی بحث سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ اس حدیث کے لیے اصل موجود ہے، وہ صحیح ہے، قابل استدلال ہے. ان کے اعتبار سے قابل استدلال ہے. اس کے اندر جو اندازہ بیان کیا گیا ہے، جو تقدیر آئی ہے، تو اس کے لیے ایسی اصل شرعی موجود ہے جس کا اعتبار ہوتا ہے. لیکن اے حنفیہ، تم نے تو یہ تقدیر بیان کی ہے دہ در دہ، اس کے لیے کوئی بھی اصل شرعی موجود نہیں جو قابل اعتبار ہو، لائق اعتماد ہو. دہ در دہ کسی بھی حدیث کے ذریعے سے ثابت نہیں ہے. اور تحدید کا جو مسئلہ ہوا کرتا ہے تو اس کے اندر تو حکم ایسی اصل شرعی سے نکالنا چاہیے کہ جو قابل اعتماد بھی ہو. سوال سمجھا گیا؟ ہمارا مسلک ایسی وہی بات ہے، ہمارا مسلک ایسی اصل شرعی سے ثابت ہے جو قابل اعتماد ہے، اور وہ حدیث قلتین ہے. تمہارا مسلک دہ در دہ ہے، کسی بھی حدیث جو صحیح طریقے پر آئی ہو اس کے اندر یہ موجود نہیں ہے، یعنی اصل شرعی قابل اعتماد اس کے لیے موجود نہیں ہے. اب جواب کے اعتبار سے شارح اولاً یہ بات بیان کرتے ہیں کہ دہ در دہ یہ ہمارا اصلی مذہب ہے ہی نہیں. جب یہ اصلی مذہب نہیں، صاحب مسلک سے ثابت نہیں، تو اس کے اوپر اعتراض کرنا صحیح نہیں ہوگا، یا آپ کا اعتراض ان صاحب مسلک کے اوپر وارد نہیں ہو سکتا. تیرا جواب سمجھا گیا؟ تب اصلی مذہب کون سا ہے؟ تو اس کے متعلق ذکر کیا ہے امام ابو یوسف علیہ الرحمہ والی روایت. ایسا بڑا تالاب غدیر کہ جس کی ایک جانب کو حرکت دیویں تو دوسری جانب کے اندر یہ حرکت نہ پہنچے، تو یہ سمجھا جائے گا کہ ایک جانب کے اندر کوئی نجاست واقع ہوئی ہے تو اس کا اثر دوسری جانب کے اندر نہیں پہنچے گا. تو اتنا بڑا پانی ہونا چاہیے، ایسا غدیر عظیم ہونا چاہیے، اس کو ہم مائع کثیر کہتے ہیں. تو یہ روایت ہے جو صاحب مسلک امام ابو یوسف علیہ الرحمہ ان کے ذریعے سے اندازاً ثابت ہوئی ہے، اندازہ تقدیر اندازاً ثابت ہوئی ہے، لیکن غیر مساعد کے اعتبار سے، مساعد نہیں ہے، پیمائش نہیں. پہلا جواب مکمل ہو گیا. پہلا جواب یہ ہوا کہ آپ کا اعتراض اس وقت صحیح ہوگا جب کہ صاحب مسلک کی روایت کے اوپر واقع ہو، اور صاحب مسلک کی روایت کے اوپر یہ اعتراض واقع نہیں ہو رہا ہے. ہمارا اصلی مذہب تو غدیر عظیم والا ہے، جو اب پوری اوپر کی تفصیل سے نکال لینے کا، غدیر عظیم والا ہے. اور اوپر یہ ایک بات بھی معلوم ہو چکی ہے کہ امام محمد علیہ الرحمہ نے بھی صراحتاً دہ در دہ ذکر نہیں کیا ہے. انہوں نے تو ایک اندازہ ذکر کیا تھا کہ جیسے میری اس مسجد کا صحن ہے، یہ مائع کثیر ہے، اس کے اندر پانی ہو، گھرا ہو، پانی ہے، تو اس صورت میں یہ کثیر ہے.
بعد والوں نے اس کی پیمائش کرتے ہوئے یہ ناپ نکالا ہے، اس وجہ سے صاحب مسلک کے اوپر یہ اعتراض واقع نہیں ہوتا۔ پھر ذرا نیچے اتر کر جواب دیا گیا، مان لیجئے کہ دہدردہ یہی ہمارا اصلی مذہب ہو تو اس صورت میں بھی وہ روایت سے ثابت ہے، وہ بھی شرعی دلیل کے ذریعے سے ثابت ہے، اور وہ روایت یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حریم کے مسئلے کے اندر اس طریقے سے فرمایا، من حفر بیرا فلہ حولها 40 ذراعا، کسی آدمی نے کوئی کنواں کھودا تو اس کے لیے اس کے اردا گرد 40 ذراع ہوتی ہیں، سمتیں 4 ہیں۔ تب اس اعتبار سے ایک جانب کے اندر 10، دوسری جانب کے اندر 10، 4 جانب کے اعتبار سے 40 ذراع ہوئے، تو ایک جانب کے اندر واقع ہونے والا حریم وہ 10 ذراع کا اس حدیث کے ذریعے سے ثابت ہوا ہے۔ اور مقصد اس سے کیا ہوتا ہے حریم دینے کا؟ یعنی کوئی ویران زمین ہوتی ہے، سرکار کی جانب سے اجازت ملتی ہے، حاکم وقت اس کو آباد کرنے کے متعلق کہہ لیتا ہے، اب کوئی آدمی اس کے اندر کنواں کھودے، اب کنواں کھودنے کے اعتبار سے اس کے ساتھ ملنے والی جو زمین ہوگی وہ 10 ذراع کی ہوگی، یہاں جو بیان کر رہے ہیں اس کے مطابق وہ ایک جانب کے اندر 10 ذراع کی ہوگی۔ اس 10 ذراع کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دوسرا آدمی اس کنویں سے لے کر 10 ذراع کے اندر کوئی دوسرا کنواں کھودنا چاہے، کوئی نجاست کا کنواں بیر بالوا، کوئی نجاست کا کنواں کھودنا چاہے کھار کنواں، تو اس کو منع کر دیا جائے گا، اس کو روک دیا جائے گا۔ حریم مفعولی معنی کے اندر جس سے روک دیا جاتا ہے، حرم یحرم اس کا معنی ہے محروم کر دینا، روک دینا، تو اس سے حریم کا معنی ہے روک دیا جانا۔ تو اس جگہ کو جس سے دوسرا فائدہ حاصل کرے اس طرح کنواں وغیرہ کھود کر، تو اس کو روک دیا جاتا ہے، اس وجہ سے اس زمین کو جو اس کے اردا گرد ہے اس کا نام حریم رکھا گیا ہے، تو اس کو اس 10 ذراع کا حریم ملے گا۔ اب یہ 10 ذراع کے اندر روکا کیوں جا رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ کنواں کھودے گا تو پہلے آدمی نے جو کنواں کھودا تھا اس کا پانی جذب ہو کر دوسرے کنویں کے اندر پہنچ جائے گا، پہلے آدمی کے کنویں کا پانی کم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ بیر بالوعہ بنایا گیا، کھارکنواں بنایا گیا، نجاست کا کنواں بنایا گیا، اس کے اندر نجاست ڈالی جاوے گی، تو اگر 10 ذراع کے اندر اندر ہے تو یہ نجاست کا اثر پہلے کنویں کے اندر آ جائے گا، جس کی وجہ سے پہلے کنویں کا پانی بھی متعفن ہو جائے گا، یا کہہ لیجئے ناپاک ہو جائے گا۔ تب اس طریقے سے نہ ہو، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حریم 10 ذراع کا بیان فرمایا ایک جانب کے اندر۔ معنی سمجھ آ گئے اس کے؟ تو 10 ذراع ثابت ہو گیا۔ یہ 10 ذراع کس کے لیے ثابت ہوا؟ سرایت نجاست کے لیے، کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نجاست سرایت کرنے کے اندر 10 ذراع کا اثر ہوتا ہے۔ اگر 10 ذراع سے کم ہیں تو اس صورت میں سرایت ہوگی، 10 ذراع یا اس سے زائد فاصلے کے اوپر ہے تو اس صورت میں نجاست سرایت نہیں کرے گی۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اب ہمارا مسئلہ ہے پانی رکا ہوا ہے، ایک جانب کے اندر کوئی نجاست واقع ہو رہی ہے، تو اس نجاست کا اثر دوسری جانب کے اندر اس وقت نہیں پہنچے گا جبکہ وہ 10 ذراع پر ہو، اور اگر 10 ذراع سے زائد ہو، 10 ذراع سے کم ہو تو اس صورت میں نجاست کا اثر پہنچ جائے گا۔ اس وجہ سے دہدردہ بھی اس حدیث کے ذریعے سے ثابت ہو رہا ہے۔ معنی سمجھا گئے؟ آپ تو یہ بیان کر رہے ہو کہ اس جانب کے اندر اور اس جانب کے اندر 10 ذراع کا فاصلہ ہے، اس جانب کے اندر نجاست واقع ہو گئی تو اس جانب کے اندر نجاست کا اثر نہیں پہنچے گا۔ نجاست جس مقام کے اوپر واقع ہو رہی ہے تو وہاں سے بھی تو وضو کرنا جائز قرار دیتے ہو، جو بغیر فرق والی روایت ہے، امام ابو یوسف علیہ الرحمہ والی روایت ہے، اس جانب کے اندر بھی وضو جائز قرار دیتے ہو تو وہاں تو نجاست کا اثر پہنچے گا۔ سامنے والی جانب کے اندر مثال کے طریقے پر 10 ذراع ہے تو نہیں پہنچ رہا ہے، لیکن جس جانب کے اندر نجاست واقع ہوئی ہے وہاں تو نجاست کا اثر موجود ہے، پھر وہاں وضو کی اجازت کیسے دے دی؟ تو اس کا جواب وہ آخری عبارت کے ذریعے سے دیا گیا، ثم المتاخرون وسعوا الامر، متاخرین نے مزید سہولت دے دی اور یہ بات بیان کر دی کہ جس جگہ کے اوپر نجاست واقع ہو وہاں سے بھی وضو کرنا جائز ہے۔
تو یہ مسئلہ صرف سہولت کے لیے ہے، توسیع امر کے اعتبار سے ہے. مانا سمجھا گیا اس کے بھی. یہ جو جواب دیا گیا ہے حدیث کے ذریعے سے وہ صحیح نہیں ہے. اصل اعتراض انہوں نے یہ کیا ہے کہ ایسی اصل چاہیے شرعی جو قابل اعتماد ہو. خود امام ابو یوسف علیہ الرحمہ وہ بھی بیان فرماتے ہیں، فقہا بھی ذکر کرتے ہیں، ہمارے خود مصنف نے بھی اپنے موقع کے اوپر، ہمیں پڑھنا نہیں ہے اس کو، اپنے موقع کے اوپر یہ بات ذکر کی ہے کہ اگر اس طریقے سے کسی آدمی نے کنواں کھودا ہے تو اس کو حریم کتنا ملتا ہے؟ تو وہ حریم ہر جانب کے اندر 40 زرہ ملتا ہے. ہر جانب کے اندر، چاروں جانب کے اعتبار سے 40 زرہ نہیں، ہر جانب کے اندر 40 زرہ ملتا ہے. تو ایک جانب کے اندر بھی کتنا ملے گا؟ 40 زرہ، 10 زرہ نہیں. تو خود انہوں نے بھی یہ مسئلہ بیان کیا. جب یہ خود اب اس مسلک کے اعتبار سے عمل پیرا نہیں ہے، 10 زرہ نکالتے ہوئے حکم نہیں دے رہے ہیں، تو اس کو اصل شرعی کیسے بنا دیا؟ حدیث کے اندر بھی تو یہی واقع ہو رہا ہے، فَيَكُونُ فَلَهُ حَوْلُهَا 40 ذراعًا، اس کو اس کے اردا گرد 40 زرہ ملتا ہے. اردا گرد کا مطلب یہ ہوا کہ ہر سمت کے اندر 40 زرہ ملنا چاہیے، تو اردا گرد 40 زرہ بنیں گے. اس جانب کے اندر بھی 40، اس جانب کے اندر بھی 40، تو پورا جو ایک دائرہ بنتا ہے وہ دائرہ اس کنویں سے ہر جانب کے اندر نکالو تو اس صورت میں 40 زرہ ہونا چاہیے. حدیث کا لفظ بھی اسی طریقے پر دلالت کرتا ہے اور ہمارا مسلک بھی اسی طرح ہے. اس وجہ سے اس حدیث کے ذریعے سے استدلال کرنا ہی صحیح نہیں ہے. سوچ سمجھا گئے؟ دوسری بات یہ بیان کی گئی، کنواں کھودا گیا، اس کنویں کے بعد 10 زرہ مانو، جیسے وہ بیان کرنا چاہتے ہیں، 10 زرہ مانو ایک جانب کے اندر مل رہا ہے. تو یہ بعض حضرات کا مسلک ہے، جمہور حنفیہ کا نہیں. جمہور حنفیہ کا جو قول ہے اس کا مطلب ہوا کہ یہ قابل اعتماد ہے، اور 10 زرہ جیسے کہ اس مقام کے اوپر مصنف نے ذکر کر لیا ہے. اور دوسرے حضرات اس زرہ والے حریم والے مسئلے کے اندر بھی 10 زرہ بیان کرتے ہیں ایک جانب کے اندر. تو وہ قول کیسا ہے؟ ضعیف ہے، کمزور ہے. اعتراض کس کے اوپر کیا ہے؟ ایسی اصل شرعی یعتمد علیہ جو قابل اعتماد ہونی چاہیے. تو یہ تو ضعیف قول ہے، اس کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. اس وجہ سے 10 زرہ والے کو نکالنا اس حدیث کے ذریعے سے وہ صحیح نہیں ہے، وہ قابل اعتماد نہیں ہے. جواب نہیں بنا. تیسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ کنواں کھودا گیا اس مقام کے اوپر، مثلا اس سے 10 زرہ کے اندر کوئی آدمی کنواں کھودتا ہے تو اس صورت کو آپ یہ کہتے ہو کہ نجاست اس کے اندر سرایت کر جاوے گی. بیر بالوعہ اگر کھودا گیا نجاست سرایت کر جاوے گی. تو یہ نجاست سرایت کرنا کب ثابت ہو رہا ہے؟ جبکہ بیچ میں زمین حائل ہے، مٹی حائل ہے. یہ مٹی کی حیلولت آ جانے کی صورت میں نجاست کا اثر پہلے کنویں کے اندر 10 زرہ سے کم کے فاصلے کے نہ پہنچے گا، 10 زرہ سے زائد کے اوپر نہیں. اب یہ ہے ہمارا مسئلہ پانی کا مسئلہ ہے. ایک جانب کے اندر نجاست واقع ہوئی، دوسری جانب کے اندر اس کا اثر پہنچتا ہے یا نہیں. تو اب یہ جو نجاست واقع ہوئی ہے وہ کیسے پہنچے گی؟ پانی کے ذریعے سے. بیچ میں مٹی کا اثر نہیں ہے، مٹی تو نیچے ہے، تو بیچ میں مٹی نہیں آئے گی. یہ پانی ہی کے واسطے سے نجاست جائے گی، آگے کی جانب منتقل ہوگی. اور قوام ارض، اس کو قوام بولتے ہیں، قوام ارض جو ہوا کرتا ہے وہ قوام ماء سے کئی گنا بڑا ہوا ہوتا ہے. پانی کے اندر کوئی نجاست واقع ہوگی تو اس کا اثر جلدی سے پھیلے گا، اور بیچ میں جب مٹی آ جائے گی تو مٹی آ جانے کی وجہ سے وہ بیچ میں حیلولت ہوگی، پردے آ جائیں گے. اس پردوں کے آنے کی وجہ سے نجاست جلدی سے آگے کی جانب نہیں پھیلے گی. تو قوام ارض قوام ماء سے کئی گنا بڑھا ہوا ہے. ہمارا مسئلہ جس سے آپ استدلال کر رہے ہو وہ قوام ارض والا مسئلہ ہے، بیر بالوعہ وغیرہ کا، حولھا 40 ذراعًا والا. تو وہ قوام ارض والا مسئلہ ہے. اور پانی والا جو مسئلہ ہے وہ تو قوام ماء کا مسئلہ ہے. اس لیے قیاس کرتے ہوئے بھی نکالو، استنباط کے اعتبار سے بھی نکالو، تب بھی وہ صحیح نہیں ہے. اور جب قیاس ہو جاوے گا تو قیاس کا مطلب بھی یہ ہوگا کہ اصل شرعی قابل اعتماد ہو، یعنی حدیث کے ذریعے سے ثابت ہو،
یہ اندازہ اور تقدیر یہ بات بھی اس کے اندر نہیں پائی جاتی. اس وجہ سے یہ جو استدلال کیا گیا ہے وہ بالکل غلط ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اصل جواب وہی باقی رہے گا. اصل المسئلہ صاحب مسلک سے ثابت شدہ یہ ہے کہ ایسا بڑا تالاب ہونا چاہیے کہ جس کے ایک جانب کو حرکت دینے سے دوسری جانب کے اندر حرکت نہ پہنچے، کہ جس سے یہ ظاہراً معلوم ہوتا ہے کہ نجاست ایک جانب کے اندر واقع ہوگی تو اس کا اثر دوسری جانب کے اندر نہیں پہنچے گا. جب یہ ہمارا اصلی مسلک ہے تو اس کے اوپر یہ اعتراض واقع نہیں ہوا، دہددہ والا اعتراض. ہاں البتہ تمام لوگ اس طریقے پر اندازہ نہیں کر سکتے اور ہر جگہ اس طریقے پر حرکت دینا وغیرہ دشوار ہوتا ہے، تو اس وجہ سے سہولت کے لیے یہ کہہ لیا گیا دہدردہ. تو یہ جو مسئلہ دہدردہ والا ہے وہ مبنی علی السہولت ہے، اور مبنی علی السہولت کے اوپر اس طرح کا اعتراض صحیح نہیں ہوتا. جواب ہو گیا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ آگے کی جو کچھ عبارتیں ہیں جواب کے اعتبار سے وزنی نہیں ہیں بلکہ غلط ہے. دیکھو قال محی السنہ التقدیر بعشر فی عشر لا یرجع الى اصل شرعی یعتمد علیہ. محی السنہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ دہدردہ کا اندازہ ایسے اصل شرعی کی جانب جو قابل اعتماد ہو نہیں لوٹتا ہے. اقول میں جواب کے اندر کہتا ہوں اصل المسألة ان الغدیر العظیم الذي لا يتحرك احد طرفيه بتحريك الطرف الاخر اذا وقعت النجاسة في احد جوانبه جاز الوضوء من الجانب الاخر. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایسا بڑا حوض، ایسا بڑا تالاب کہ جس کے دو طرفوں میں سے ایک طرف حرکت نہ کرے دوسری طرف کے حرکت دینے سے جب اس کے کسی ایک جانب کے اندر نجاست واقع ہو جائے تو دوسری جانب سے وضو کرنا جائز ہے. دوسری جانب سے وضو کرنا جائز، پھر ہر جانب سے وضو کرنا جائز، وہ اخیر میں دوسری جانب سے وضو کرنا جائز ہے. پھر اس کا اندازہ دہدردہ سے کیا گیا، بعد میں صورت کے اعتبار سے دہدردہ والا حکم بیان کیا گیا. وَإِنَّمَا قُدِّرَ بِهِ، اور اس دہدردہ کا اندازہ بھی کیا گیا ہے اس حدیث کے اوپر مبنی قرار دیتے ہوئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من حفر بئرا الی آخرہ، جس نے کوئی کنواں کھودا تو کنواں کھودنے والے کے لیے اس کے اردا گرد 40 ذراع ہیں، تو اس کنویں کے لیے حریم ہر جانب سے 10 ذراع ہوگا. اس حدیث کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب کوئی دوسرا آدمی اس کے حریم کے اندر یعنی 10 ذراع کے اندر اس کے حریم کے اندر کنواں کھودنے کا ارادہ کرے تو اس کو اس سے روک دیا جائے گا، اس لیے کہ پانی کھنچ جائے گا دوسرے کنویں کی طرف. لأنه ينجذب الماء إليها، اس لیے کہ پانی کھنچ جائے گا دوسرے کنویں کی طرف، پہلے کنویں سے دوسرے کنویں کی جانب جذب ہو جائے گا اور پہلے کنویں کے اندر پانی کم ہو جائے گا. وَإِنْ أَرَادَ، اور اگر دوسرا آدمی حریم کے اندر بیر بالوعہ نجاست کا کنواں کھودنے کا ارادہ کرے تو اس کو بھی روک دیا جائے گا پہلے کنویں کی جانب نجاست کے سرایت کر جانے کی وجہ سے اور اس کے پانی کے ناپاک ہو جانے کی وجہ سے. پہلے کنویں کے پانی کے ناپاک ہو جانے کی وجہ سے. اور ماوراء حریم، اور وہ دہدردہ ہے اس سے روکا نہیں جائے گا. 10 ذراع سے بعد میں اگر کوئی کنواں کھودنا چاہے یا بیر بالوعہ کھودنا چاہے تو اس کو روکا نہیں جائے گا. فعلم، تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ شریعت میں دہدردہ کا اعتبار کیا ہے نجاست کے سرایت نہ کرنے میں، یہاں تک کہ اگر نجاست سرایت کر جاوے ایک جانب سے دوسری جانب یحکم بالمنع، تو منع کا حکم لگا دیا جائے گا. ثم المتاخرون وسعوا الامر علی الناس، پھر متاخرین نے لوگوں کے اوپر اور زیادہ معاملہ آسان کر دیا. وجوزوا الوضوء فی جمیع جوانبہ، اور وضو کو اس کے تمام جوانب سے جائز قرار دیا، یعنی جس جانب کے اندر نجاست واقع ہوئی ہو اس جانب سے بھی وضو کو جائز قرار دیا.